اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں۔ استعفیٰ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو نہیں، جا کے اسمبلیوں میں دو، خالی کرو یہ جو بچی کچھ سیٹیں، یہ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ مولویزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولوی کے نام پہ دبا ہے، اس پاکستان کے نام پہ دبا ہے۔ لیکن میں اس کو علی بابا اور 40 چور کہوں گا، کیونکہ ان کا دیکھو چور سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 31 دسمبر تک تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کو استعفے جمع کرانے کا کہہ دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو اس چیز کا بڑا شوق ہے کہ مطلب میں اسٹیج کے اوپر بیان کرتا رہوں اور لوگ میری بات میں جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ لیکن میں ان کو ایک بات بتا دوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 110% اس بات پہ یقین ہے کہ ان کا آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو اس میں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اگر ان کے اندر اتحاد ہوتا تو یہ سب مل کے جو ہے وہ کوئی اپنا ایک نمائندہ کھڑا کر دیتے، شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ان کی دال گل جاتی، لیکن یہ ان کا آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے، ان کی آپس میں جو ہے وہ بات نہیں ملتی ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں یہ کھاتے ہیں اور بعد میں پھر اسی کے اوپر یہ وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ظاہر ہو جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ کیسے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی، نون لیگ اور ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ سب مل کے اکٹھے استعفیٰ جمع کرائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ استعفیٰ دیں گے، کیونکہ جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنی کرسی سے اتنا پیار ہے کہ یہ چند ان لٹیروں کے لیے جو ان سے بڑے مافیا ہیں، یہ ان کے لیے کبھی بھی قربانی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ جتنا مل جاتا ہے یہ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس سے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنی سیٹیں نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ سیٹیں چھوڑیں گی بھی تو میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ کہ ان کرپٹ لوگوں سے ہماری جان چھوٹے گی، اور انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ اور اچھے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے پی ٹی آئی کے اندر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ لاہور کا جلسہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپٹ لوگ جو ہے وہ جلسہ کر سکیں گے اس ٹائپ کا، بلکہ میں 100% مجھے انشاءاللہ تعالی اس چیز پہ شیورٹی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جلسہ مینار پاکستان میں کیا تھا، انشاءاللہ تعالی وہ اس جلسے کے برابر تو یہ سوچے بھی نہیں، یہ اس سے ہاف لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کے لیے اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سچے موقف کے لیے، ایک لائلٹی کے لیے، ایک عوام کے فائدے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو نکالنا بہت آسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چوروں کے خلاف جو ہے چور جو ہیں، چوروں کے حق میں لوگوں کو کھڑا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عوام سمجھدار ہو چکے ہیں، عوام نے جو ہے وہ میڈیا سے بہت شعور حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنا یہ جو دور حکومت سٹارٹ ہونے سے پہلے جو کمپین کی تھی، اس کمپین کے اندر عمران خان صاحب نے عوام کو بتا دیا ہے کہ آپ کو ان لٹیروں نے، ان کرپٹ لیڈروں نے کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ لوٹا ہے، تو عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جب بھی کھڑے ہوں گے یہ اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں بھی لانگ مارچ کیا تھا، اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اگر اب دوبارہ پھر دھرنے کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب بھی آنا ہے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے آنا ہے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں اور جو ہے 2-4 دن بعد 5 دن بعد ہماری طرح، جس طرح یہ حکومت میں کرتے تھے کہ کوئی سرکار ہمیں شاید کوئی لالچ دے گی، لیکن میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنی دفعہ نکلیں گے عمران خان صاحب کا موقف اس سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، عمران خان صاحب ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی ان کو جیلوں کے اندر پہنچا کے رہیں گے۔ اچھا بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ ساری 11 جماعتیں مل کے استعفے جمع کرا دیتے ہیں تو کیا یہ حکومت گرا لیں گے؟ میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کریں، دیں استعفیٰ یہ، اور یہ نہیں دیں گے استعفیٰ پارٹی چیئرمین کو نہیں، جا کے قومی اسمبلی میں اسپیکر کو جمع کرانا پڑتا ہے، پرویز الہی کو دو، ادھر اسد کیسر کو دو، انہیں پتہ ہے یہ جو بچی کچھ سیٹیں اس سے بھی ہم آج 2 بیٹھیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی حالت گلگت بلتستان میں دیکھ لی، کیا کیا ہے نہیں، سب نے مل کے ادھر ایک کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر الگ الگ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو الیکشن بھی پھر ایک پلیٹ فارم سے لڑو نا، یہ ان کے اپنے مفاد کے لیے ٹچ ہوئے، یہ کوئی انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا، یہ صرف عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے، استعفیٰ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو نہیں، جا کے اسمبلیوں میں دو، خالی کرو یہ جو بچی کچھ سیٹیں، یہ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا کہ پشتون قوم کا پی ٹی آئی ووٹر سے کوئی تعلق نہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلہ تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں خود جو ہے پشتون اور عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ پشتون کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا مولویزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولوی کے نام پہ دبا ہے، اس پاکستان کے نام پہ دبا ہے، یہ اس نے پگڑی باندھ لی اور داڑھی رکھ لی، کہہ رہا ہے کہ جی میں اسلام کا بڑا چیمپئن ہوں، اور تم نے اسلام کے لیے کیا ہے؟ ادھر جو ختم ادھر
ख़त्म नबूवत पे जो है उन्होंने डाका डाला इसी नून लीगियों ने, और इन्हीं का तुम दिफा कर रहे हो। तुम तो हजूर के जो है सदक़े का खा रहे हो तुम जो है, और उनका जो उनका दिफा कर रहे हो जिन्होंने तरमीम की थी। इसका पश्तो मौलवीज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पश्तून अब सरहद में देखो, हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो किसी ने 2 दफ़ा हुकूमत बनाई है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, पहले भी बनाई और साथ ही दोबारा फिर अगले 5 साल के लिए मुंतखब की। तो मैं कहता हूँ कि ये हैट्रिक करने जा रही है। इंशाल्लाह 2023 में फिर PTI की हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PTM जो लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं? सर उस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको PTM बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको अली बाबा और 40 चोर कहूँगा, क्योंकि उनका देखो चोर सब इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह आपको पता है कि ये फजलुर रहमान, ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये 30-40 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत हैं। इन्होंने आज तक क्या किया इस मुल्क के लिए कि आज ये जो है हमारे लिए कहेंगे कि अब फिर निकलें कि वोट को इज़्ज़त दो। ये 40 साल क्या करते रहे? देखें इनके ऐसा, अब ये पीपल पार्टी का देख लो, जो चेयरमैन बनाया है जिसको ये नहीं पता कि अंडे किलो होते हैं और आलू दर्जन होते हैं। ये देखो, ये विरासती सियासत में पड़े हुए हैं। अब ये देख लो, इनको एक लीडर था इनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने पार्टी बनाई, स्ट्रगल की, फिर आ गया जी बेनज़ीर आ गई। अच्छी लीडर होंगी लेकिन ये है कि विरासती है। फिर ये जरदारी आ गया, फिर इसका बेटा आ गया। उस दिन बिलावल क्वारंटाइन हुआ था तो उसकी दूसरी बहन को भेज दिया, आसफा को। तो ये जागीर नहीं है भाई। फिर ये नवाज शरीफ लोगों का आप देख लो, नवाज शरीफ, शहबाज, फिर हमजा, ये मरियम, कल को इनके बच्चे होंगे। तो ये मुल्क जो है ना इस तरह नहीं है, ये जमहूरियत है। जो काबिल आदमी होगा उसको कौम लाएगी, उसको सपोर्ट करेगी। अब इमरान खान है, उसकी अवाम सपोर्ट करेगी, क्यों? उसने स्ट्रगल की है इस मुल्क के लिए, उसने कोई बैरून मुल्क जायदाद नहीं बनाई, इसके लिए, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, आखिरी सांस तक लड़ेगा और इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं। महंगाई हुई है। ठीक। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोग इमरान खान से तंग आ चुके हैं, इमरान खान की जो हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। PTM का ये कहना है कि अब हम ये हुकूमत गिरा देंगे, इस हवाले से क्या कहते हैं? सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, लेकिन यह है कि महंगाई हुई है वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा हुआ है। अभी जो पैसा हमारे मुल्क में, हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो हम बाहर बेच के कुछ अपने मुल्क का चलाएं, कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ एक ही आमदनी जरिया जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो डॉलर भेज रहे हैं वही है। आज तक इन लोगों ने, जब से पाकिस्तान बना है, हमारे से बांग्लादेश आगे निकल चुका है, भारत आगे निकल चुका है। क्यों? कि उन्होंने इंडस्ट्री पे तवज्जो दी है, प्रोडक्ट बनाई है उन्होंने, वो सेल कर रहे हैं। हमारे हम क्या सेल कर रहे हैं? सिर्फ आमू पे गुजारा करेंगे, ऐसे नहीं चलते मुल्क। ये तो क्या समझते हैं, क्या ये 11 जमातें मिल के इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे? सर देखें, हुकूमत जो है ना गिराना इनके बस की बात, इनके बस क्या होता तो ये 1 महीने बाद ही गिरा देते। हुकूमतें लाने वाले, भेजने वाले अवाम होती है, और हम अवाम हैं और हम इमरान खान से मुतमईन हैं। हमने 2018 में भी सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह 2023 में भी देंगे इसको, क्योंकि ये बंदा ईमानदार है। जिस दिन इस पर डाउट होगा उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। लेकिन अभी इसको देखें, कोई मुल्क इसको चलना है, अभी इसको हमने चलने देना है इंशाल्लाह।